تو یہ جو پورا معاملہ ہوا ایران میں ہوا، بہت سارے لوگ ایران پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایران سے خبر لیک ہوئی ہے، ان کے کمرے کی معلومات، رہائش گاہ کی معلومات. تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مانتے ہیں، کہاں چوک ہوئی ہے؟ یہ کہ شبہات تو یقیناً ایسے موقع پر اٹھتے ہیں اور آپ شبہات کا راستہ نہیں روک سکتے. ایک بہت بڑی شبہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ قطر میں کیوں نہیں ہو سکا. وہی جاسوسی کے آلات، وہی اسپائنگ سافٹ ویئر اسرائیل وہاں بھی یوز کر سکتا تھا، اور وہ نقل و حرکت بھی کرتے تھے. ان کے یہاں روزانہ سینکڑوں مہمان بھی آتے تھے. تو وہ نشانہ قطر میں کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ تو یہ شبہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ قطر کا دفاع توڑنا آسان نہیں تھا اور ایران کا دفاع توڑنا اتنا مشکل نہیں ان کو لگا. لیکن میں اس موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے سے ملک اور پورے عالم میں جہاں بھی یہ سن رہے ہیں لوگ، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں حماس کی ہی طرز عمل کو اپنائیں. حماس جتنا واقف تھا، وہاں کی قیادت جتنی واقف ہے ایران کی حقیقت سے، اتنا شاید ہم اور آپ واقف نہیں ہو سکتے. ان کے براہ راست سابقہ تھا ان کا. اور میری اس موضوع پر حماس کی چوٹی کی قیادت اور مرحوم اسماعیل ہنیہ سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. ان لوگوں کا ایک موقف یہ رہا ہے کہ ہم مجبور کیے گئے ہیں اس بات پر کہ ہم ایران کی مدد قبول کریں. ہمیں سنی دنیا نے دھکیلا ہے ان کی طرف، ہمیں اکیلا چھوڑا ہے. اب ہمارے سامنے چوائس صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر دیں، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ ایران کی ہم مدد کو قبول کریں شرطوں کے ساتھ. اور میں اس کا گواہ ہوں، میرے اپنے ذرائع سے بھی میں اس بات سے واقف ہوں کہ اتنی بڑی امدادیں قبول کرنے کے باوجود ایران نے شیعیت کو قبول نہیں کیا، حماس نے شیعیت کو قبول نہیں کیا. جی. کسی ایک شیعہ عالم یا واعظ یا ذاکر یا مقرر کو اپنے یہاں نہیں دیا. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری ملاقات میں مجھے یہ بات انہوں نے بتائی تھی، غالباً یہ آخری ملاقات تھی یا آخری سے پہلی والی، کہ ایک بہت بڑے اسپتال کا پروجیکٹ اس ایران کی طرف سے ہمارے پاس آیا، جس کی ہمارے یہاں سخت ضرورت تھی. ہمارے پاس اسپتال وغیرہ سب چیزوں کی بہت کمی ہو گئی تھی. تو وہ ہم لوگوں نے اس کی منظوری دے دی کہ بہت اچھا آپ اس کو بنائیے، اور اس کے جو مینجمنٹ ہے وہ ہم خود کریں گے. انہوں نے ہم سے صرف اتنا کہا کہ اس کے اندر ایک ہم مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد میں ایران سے جائے گا عالم و خطیب اور امام. تو ہم نے پورے پروجیکٹ کو مسترد کر دیا اس ایک شرط کی وجہ سے کہ نہیں، ہم آپ کے امام و خطیب کو بالکل قبول نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، غیر محرف ہے، ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں، اور ہم عقائد کے لحاظ سے مضبوط اہل سنت والجماعت ہیں. لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو اصولوں پر استقامت کے ساتھ انہوں نے امداد قبول کی، اور وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اور اگر ان کے پاس آپشن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترجیح دوسرے آپشنز کو دیتے. اب جہاں تک اس معاملے میں جو لوگ ایک دم سے بات کر رہے ہیں کہ ایران اس میں ملا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں حماس کا جو طرز تھا، محتاط اور معتدل اور متوازن، جو بات کہنے کی ہے وہ کہی جائے، جو نہ کہنے کی ہے وہ نہ کہی جائے، اور بہت ہی ہوشیاری، بیداری اور خود اعتمادی ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ہم لوگوں کو بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے.